بغداد کا دربار ہمیشہ سے اپنی جاہ و جلال کی بدولت مشہور تھا۔ ہارون الرشید کا عہد تھا اور ہر گوشہ شان و شوکت سے بھرپور تھا۔ دربار میں وزیروں، سپہ سالاروں اور امراء کا ہجوم رہتا اور خلیفہ کی حکم فرمانی ہر دل میں بس جاتی تھی۔ لیکن وہ دن کچھ مختلف تھا۔ دربار میں ایک چوکیدار حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ایک نجومی دربار میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ نجومی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ وہ بغداد کا ایک مایہ ناز اور علم رکھنے والا مانا ہوا نجومی تھا۔ جیسے ہی وہ دربار میں حاضر ہوا، وہ ہاتھ باندھ کر ادب سے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ درباری اور وزراء تجسس بھری نگاہوں سے اس نجومی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون الرشید نے حیرت انگیز نگاہوں سے نجومی کا جائزہ لیا اور مسکرا کر اسے کہا، اگر واقعی تجھے نجوم کا علم آتا ہے تو بتاؤ کہ میری آنے والی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اس نے جیسے ہی خلیفہ کا ہاتھ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آئی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، تمہاری زندگی کا صرف 1 سال باقی ہے۔ یہ الفاظ سن کر پورے دربار میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ہر ایک نے خلیفہ کی طرف دیکھا جیسے وہ یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ نجومی کی بات حقیقت ہے یا محض کوئی جادو۔ اور خود خلیفہ کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے دل میں بے چینی تھی کہ کیا یہ پیشن گوئی سچ ہے؟ کیا یہ تقدیر کا لکھا فیصلہ ہے یا پھر ایک بے مقصد پیشن گوئی؟ جب یہ سوال خلیفہ کے ذہن میں آیا، دربار میں موجود وزیروں کی نظریں تیز ہو گئیں۔ وزیروں کے درمیان مختلف آراء آنا شروع ہوئی۔ ایک وزیر نے کہا، یہ صرف ایک مفروضہ ہے، ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ دوسرے وزیر نے کہا، یہ تقدیر ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک دانا وزیر ابو الحسن کی خاموشی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ابو الحسن وزیر نے بڑھ کر خلیفہ کے سامنے آ کر کہا، بادشاہ سلامت، تقدیر کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن کبھی کبھار عقل اور تدبیر تقدیر کو بھی شکست دے دیتی ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے اسے سنجیدگی سے سنا اور سوچا کہ شاید یہ اس کے سوال کا جواب ہو۔ ابو الحسن نے خلیفہ ہارون الرشید کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی شان و شوکت کو چھوڑ کر شہر کی گلیوں میں ایک عام فقیر کی شکل میں جائیں تاکہ وہ اپنی رعایا کی حالت دیکھ سکیں۔ خلیفہ نے اس کی تجویز کو قبول کیا اور بغداد کی گلیوں میں بھیس بدل کر گشت کرنے لگا۔ بغداد کی گلیوں میں خلیفہ نے دیکھا کہ لوگوں کی حالت بہت دگرگوں تھی۔ غربت، بھوک اور ظلم نے پورے شہر کو جکڑ رکھا تھا۔ خلیفہ کے دل میں ایک درد پیدا ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ کیا اس کے عیش و عشرت میں وہ سب کچھ چھپ گیا ہے جس کی بغداد کی عوام کو ضرورت ہے۔ بادشاہ کو یہ سب دیکھ کر اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ میری رایا اس قدر مفلوق الحال ہے اور میں عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ہارون الرشید کو اپنے وزراء پر بھی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے کبھی بھی رایا کی اس قدر بدحالی کا اس سے ذکر کیوں نہ کیا۔ بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت نادم اور شرمندہ ہوا اور اپنے آپ کو گناہگار محسوس کرنے لگا۔ خلیفہ نے گلی میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بھوک سے نڈھال تھا اور اس کے لیے چلنا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ پھر ایک بچے کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا جو ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے پاس پہننے کو جوتا تک نہ تھا۔ پھر اس نے ایک اور حقیقت کو محسوس کیا۔ بغداد میں انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کیونکہ ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ تھا۔ بغداد کی عوام کو ہمدردی اور انصاف کی اشد ضرورت تھی۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور تھک ہار کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک بادشاہ کو نیند آ گئی۔ نیند میں ہارون الرشید نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ شخص ہارون الرشید کو دکھائی دیے جن کا چہرہ نورانی تھا۔ اس بزرگ نے خلیفہ کو کہا، تقدیر وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ تمہاری حقیقت تمہارے اندر ہے۔
تمہیں خود اپنے اعمال سے اپنی تقدیر بدلنی ہوگی۔ خلیفہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی وہ اس بزرگ کی باتوں کو سوچنے لگا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر جب خلیفہ محل میں واپس آیا تو اس کے ذہن میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کی حالت کے مقابلے میں اس کا دربار محض ظاہری شان و شوکت میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے وزیر ابو الحسن سے کہا، میں نے بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو شاید میں آج سے پہلے نہیں جانتا تھا، اور اس سب کے لیے میں خود کو قصوروار سمجھتا ہوں، لیکن اب ہمیں بغداد کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ابو الحسن کے مشورے پر خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دربار کے کچھ ظالم حکام کو برطرف کرے گا۔ اس نے بدعنوانیوں کے خلاف سخت قوانین بنائے اور بغداد میں انصاف کا نظام مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ ان سب کاوشوں کا مقصد لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت پیدا کرنا اور ان کی زندگیوں کو آسان اور خوشحال بنانا تھا۔ خلیفہ کی اصلاحات سے بغداد کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ خوش تھے کہ اب انہیں انصاف مل رہا تھا اور ان کی آواز سنی جا رہی تھی۔ خلیفہ نے انہیں اپنی زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری زندگی تمہارے اعمال کی بنیاد پر بدل سکتی ہے۔ لیکن کچھ وزراء نے خلیفہ کی اصلاحات کے خلاف سازش شروع کر دی۔ انہیں خوف تھا کہ خلیفہ کا یہ نیا رخ ان کے ذاتی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک رات انہوں نے نجومی کو دوبارہ دربار میں بلایا اور اس سے خلیفہ کی تقدیر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نجومی نے خلیفہ سے دوبارہ ملاقات کی اور کہا، تم نے تقدیر کو چیلنج کیا ہے، لیکن یاد رکھو تقدیر کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ تمہاری موت بس 1 سال کی دوری پر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک بار پھر خوف کا ماحول چھا گیا، لیکن خلیفہ نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کرے گا۔ اس نے آخری رات اپنی اصلاحات کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے محل سے باہر جا کر بغداد کی گلیوں میں پھر سے قدم رکھا، جہاں اسے عوام کی دعائیں اور خوشیوں کی آوازیں سننے کو ملی۔ خلیفہ کے دل میں یہ سوال آیا کہ اس کی تقدیر اسے چھوڑے گی یا واقعی موت اس کے قریب آ چکی ہے۔ اس نے ابو الحسن سے کہا، میرے پاس صرف 1 سال ہے، لیکن میں اپنے باقی وقت میں بغداد کے لوگوں کے لیے کچھ اور بھی کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے اپنے تمام وزیروں اور امراء کو دربار میں جمع کیا اور یہ اعلان کیا، میں تم سب کو بتاتا ہوں کہ تقدیر میں کیا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اعمال مجھے اور اس شہر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ سن کر دربار میں ایک سنسنی پھیل گئی اور سب کی نظریں خلیفہ پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک دن خلیفہ نے اپنا حساب کتاب کیا اور دیکھا کہ اس کی اصلاحات نے نہ صرف شہر کی حالت بدل دی تھی بلکہ اس کی تقدیر بھی بدلی تھی۔ موت کی گھٹائیں کہیں دور جا چکی تھیں اور اس کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو یقین دلایا کہ تقدیر میں ہمیشہ تبدیلی آ سکتی ہے، بشرط یہ کہ انسان اپنے ارادے مضبوط کرے۔ ابو الحسن وزیر نے خلیفہ سے کہا، بادشاہ سلامت، تقدیر کبھی بھی اٹل نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے اعمال ہیں جو تقدیر کو دوبارہ لکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی تقدیر کو خود تبدیل کیا اور یہی آپ کا اصل امتحان تھا۔ آخر کار خلیفہ نے یہ سیکھا کہ تقدیر صرف ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کی وہ جدوجہد ہے، عمل اور فیصلوں کے نتیجے میں جو بدلی جا سکتی ہے۔ اس نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ تقدیر کا کوئی بھی لکھا نہیں روک سکتا، مگر اگر انسان صحیح راہ پر چلے تو تقدیر بھی انسان کی مدد کرتی ہے۔ یہ کہانی اس بات کا ہمیں سبق دیتی ہے کہ تقدیر کا صرف ایک پہلو نہیں ہوتا۔ انسان کی عقل، تدبیر اور اچھے اعمال تقدیر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی بلکہ بغداد کی عوام کے لیے ایک نیا راستہ بھی روشن کیا۔ دوستو، رمضان کی برکتیں ایک سنہری موقع ہے۔ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ تزکیہ نفس، صبر اور قرب الہی کا بہترین وقت ہے۔ آئیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات، استغفار اور صدقات کریں، برائیوں سے بچیں اور نیکیوں کو اپنائیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹیں اور اپنی آخرت سنواریں۔
آپ سب کو رمضان مبارک۔